ایک ایسی غذا جو کبھی خراب نہیں ہوتی تھی، ایک ایسا گوشت جو کبھی سڑتا نہیں تھا۔ پھر اچانک سب کچھ بدل گیا، اور آج 1400 سال بعد بھی ہر گھر میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ کس نے توڑ دیا وہ قانون؟ یہ ہے من و سلوا کی حقیقت۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کھانا کیوں خراب ہوتا ہے؟ گوشت کیوں سڑتا ہے؟ ایک وقت تھا جب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تھا، مگر بنی اسرائیل کی ایک غلطی نے پوری انسانیت کی زندگی بدل دی۔ آج کی کہانی ہے آسمان سے اتری ہوئی ایک خاص غذا کی، جسے اللہ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔ یہ کہانی ہے بھروسے، صبر اور نافرمانی کی۔ تو چلیے واپس چلتے ہیں 3000 سال پہلے میدان تیا میں۔ ذرا سوچئے، 6 لاکھ لوگ، سب پریشان، سب حیران۔ حضرت موسیٰ نے ابھی اپنی قوم کو مصر کی غلامی سے آزاد کروایا ہے۔ دریائے نیل 2 حصوں میں بٹا ہے، فرعون اور اس کی پوری فوج سمندر میں غرق ہو گئی ہے۔ مگر اب اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، چلو زمین مقدس کی طرف، وہ مقدس زمین جس کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت وہاں رہتی تھی قوم عملاقہ، زبردست جنگجو، بے رحم، ظالم، اور بنی اسرائیل کے دلوں میں تھا ڈر، سب سے بڑی بزدلی۔ جب بنی اسرائیل مقدس زمین کے قریب پہنچے تو انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ 6 لاکھ افراد جو ابھی اللہ کی قدرتوں کے گواہ بنے تھے، سمندر کا پھٹنا دیکھا تھا، فرعون کی تباہی دیکھی تھی، مگر پھر بھی وہ ڈر گئے، بزدل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو صدمہ لگا، اللہ کو بھی غصہ آیا، اور سزا 40 سال تک بھٹکتے رہو۔ میدان تیا، ایک عجیب سزا۔ میدان تیا صرف 27 میل کا ایک میدان تھا، مگر یہ کوئی عام میدان نہیں تھا۔ بنی اسرائیل پورا دن چلتے، رات کو کہیں پہنچتے، اور صبح جب آنکھ کھلتی تو وہی جگہ جہاں سے چلے تھے۔ یہ تھا اللہ کا عجیب امتحان۔ ایک ہفتے میں سب کھانا ختم، پانی ختم، امید ختم۔ پھر پوری قوم نے توبہ کی، استغفار کیا، معافی مانگی، اور پھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ 3 عظیم معجزات۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے دعا کی، اور اللہ نے 3 بے شمار معجزات نازل کیے۔ پہلا معجزہ، 12 چشمے۔ ایک چٹان پر حضرت موسیٰ نے ضرب دی اور نکل آئے 12 چشمے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ، صاف ٹھنڈا پانی، بیچ ریگستان میں۔ دوسرا معجزہ، سفید بادل۔ دن کی تپتی دھوپ میں ایک سفید بادل جو سایہ دیتا تھا پوری قوم کو، اور رات کو ایک چمکتا نور جیسے چاند کی روشنی، تاکہ لوگ کام کر سکیں۔ تیسرا معجزہ، من و سلوا۔ اور پھر سب سے عظیم نعمت، من، شہد جیسی میٹھی چیز، صبح کے وقت جھاڑیوں پر جمی ہوئی جیسے پھل کے دانے۔ سلوا، بٹیر، ایک لذیذ پرندہ، شام کو خیموں کے پاس آ جاتا، ایسا کھانا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ من و سلوا کی کیا خاصیت تھی؟ فوراً ہضم ہوتا تھا، رنگ، خوشبو، ذائقہ لاجواب، کوئی محنت نہیں، بس اٹھا لو اور کھاؤ، ہر روز تازہ، ہر روز نیا، جنت جیسا کھانا زمین پر۔ ایک سیدھا سا حکم۔ حضرت موسیٰ کا حکم تھا صاف اور صحیح، کہ روز کا روز کھاؤ، کل کے لیے مت رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کل بھی دے گا، پرسوں بھی دے گا۔ مگر انسان کا نفس عجیب ہے، اگر کل نہیں ملا تو تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں بیک اپ میں۔ وہ ایک رات جس نے سب بدل دیا۔ کچھ لوگ چھپ کر من و سلوا جمع کرنے لگے، چھپ کر، ڈر کر، نبی کی نافرمانی کر کے، اور اگلی صبح سب سڑ گیا۔ وہ لذیذ غذا بدبودار، وہ خوبصورت رنگ کالا، وہ میٹھا ذائقہ کڑوا۔ اور یہ صرف ان کا کھانا نہیں تھا جو تباہ ہوا، ایک لعنت پوری انسانیت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کبھی کھانا خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ آج 2025 میں جب آپ کا دودھ پھٹتا ہے،
जब सब्जी खराब होती है, जब गोश्त को फ्रिज में रखना पड़ता है। ये सब उस एक रात की नाफरमानी का नतीजा है। हमारी जिंदगी में ये सबक, दोस्तों, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये आज भी हमारे साथ होता है। जब मुश्किल आती है तो हम अल्लाह की पिछली रहमतों को भूल जाते हैं। जब परेशानी होती है तो हम कल की फिक्र में आज बर्बाद कर देते हैं। जब रिस्क की बात आती है तो भरोसा कमजोर पड़ जाता है। 3 अजीम सबक। पहला, भरोसा। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो। कल की फिक्र कल के मालिक पर छोड़ दो। दूसरा, शुक्र। जो आज मिला है उसका शुक्रिया अदा करो, ज्यादा की हिर्स में मत पड़ो। तीसरा, इताअत। नबी की नाफरमानी की कीमत नस्लों तक चुकानी पड़ती है। बनी इसराइल को अल्लाह ने हर चीज दी, समंदर से निजात, रेगिस्तान में पानी, गर्मी में साया, आसमान से रिज्क, मगर एक छोटी सी नाफरमानी ने सब खत्म कर दिया। आज हमें ये सोचना है कि क्या हम भी अल्लाह से ज्यादा अपनी प्लानिंग पर भरोसा कर रहे हैं? क्या हम ही अल्लाह की नेमतों को भूलते जा रहे हैं? क्या हम भी बनी इसराइल जैसी गलतियां कर रहे हैं? मुश्किलात चाहे जितनी बड़ी हों, याद रखो तुम्हारा रब उन मुश्किलात से भी बड़ा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप इस कहानी से क्या सीख लेकर गए, शेयर करें ताकि और लोग भी जानें। अल्लाह आप सबको हिदायत और सब्र अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।